اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج صبح میں نے نون لیگ والوں کی پریس کانفرنس دیکھی ہے، وہ ڈڈو چارجر مریم اورنگزیب کی اور وہ عظمیٰ بخاری کی۔ بہت رو رہی تھی میاں صاحب کی والدہ کو، بہت پریشان ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں اتنے پاگل اور بیوقوف نہیں ہیں کہ انسان کی آنکھیں اور زبان کو نہ سمجھ سکیں۔ محترم نواز شریف صاحب کی والدہ کا افسوس کم اور حکومت پہ تنقید زیادہ ہو رہی تھی کہ حکومت یہ نااہل یہ۔ آج میں یہ بات کہنے پہ تھوڑا سا مجبور ہوں۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاس قمر جاوید چیف قمر جاوید باجوہ صاحب چیف جسٹس صاحب پر اتنی پاورز ہیں، کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ایک حکومت جس کو عوام لائی ہے، جس کو وہ اپنی محنت سے اپنے ووٹوں سے آئی ہے، اس کو نااہل نالائق کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے لائق ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا نواز شریف صاحب اتنے آئل تھے تو پھر بھاگے کیوں؟ آج ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ خدا کی قسم اگر کوئی جانور بھی ہوتا نا تو وہ کہتا میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا، دیکھوں گا پاکستانی فورس مجھے کیا سزائے موت دے دے گی۔ نہ انہیں سزائے موت ہونی ہے، نہ انہیں کچھ ہونا ہے۔ قید ہی ہونا تھا نا، اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ تو آتے۔ اوے عوام والو، اب غیرت کر کے دیکھو، جس کو جنم دیا جس ماں نے، اس کے جنازے کے ساتھ نواز شریف نہیں آ رہا، اس کے بیٹے نہیں آ رہے۔ پہلے ان کا مسز فوت ہوئی تو ان کے بیٹے نہیں آئے۔ آج دیکھیں کہ میاں صاحب فوت ہوئے ہیں تو ان کے بیٹا نہیں وہ میاں صاحب کی والدہ فوت ہوئی تو وہ نہیں آ رہا۔ میاں صاحب کل خدا نہ خواستہ کچھ آپ کو ہوا تو آپ کے بیٹے بھی نہیں آئیں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اس حکومت میں ہمیشہ آپ کو ریلیف دیا ہے، کبھی مشرف نے دیا، کبھی جس عدالتوں نے دیا، کبھی ہائی کورٹ نے دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ایک دفعہ اپنی ماں کے جنازے پہ تو آتے، اس سے آخری سہارا تو دیتے، اس کے جنازے کو کندھا تو دیتے۔ اس نے تو آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے پال کے آج اس قابل کیا کہ آپ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ آپ اس ماں کے بھی نہیں ہیں تو آپ اس عوام کے کیا ہوں گے؟ اب تو عوام غیرت کھا لے، اب عوام کو سمجھ آ جانی چاہیے جو ماں کا نہیں ہے وہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ بدل جاؤ عوام والو، اپنی غیرت جگا لو۔ اور قمر جاوید باجوہ صاحب چیف جسٹس صاحب اور عمران خان صاحب اپنی پاور استعمال کریں۔ یہ ڈڈو چارجر اور عظمیٰ بخاری جیسے اور یہ جو نون لیگ یہ حکومت کے اوپر بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ریجیکٹ نالائق، ان پہ خان صاحب آپ کو چاہیے توہین عدالت کر دیں، آپ ان پہ حد کی عزت کا دعویٰ کر دیں، ان کی تنخواہیں روک دیں، ان کو اسمبلی میں سے پیسے نہ دیں، ان کو تنخواہیں نہ دیں کہ یہ تو نالائق حکومت ہے۔ نالائق حکومت سے پیسے بھی لینے ہیں، امارات بھی لینی ہے، سب کچھ لینا ہے، اور پھر بک بھی کرنی ہے انہوں نے۔ خان صاحب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان جیسے لوگوں کی زبان کیسے بند کرنی ہے۔ یہ ڈھیلے ڈھاکے آپ اس طرح کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی جب تک آپ ڈنڈا نہیں چڑھائیں گے نا، یہ انسان نہیں بنیں گے۔ اب آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے سب کو کہ یہ نہ ماں کے تھے، نہ باپ کے تھے، نہ کسی کے ہیں، نہ یہ عوام کے ہیں، یہ صرف اپنے مال کے ہیں۔ مال بچاؤ۔ اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بتایا نہیں، نہ ان کے والد دادی اماں گرفتار تھیں، نہ دادی اماں ان کی کہیں اور تھی، نہ نواز شریف صاحب گرفتار تھے، نہ کچھ تھا۔ لندن میں فوت ہوئے تو باپ نے بیٹی کو اطلاع دینی تھی، بیٹی کو اطلاع نہیں دی تو جب ملی تو اس کے وقت بھی 12 بجے اطلاع ملی، اس کے بعد 5 گھنٹے آپ بلاول ہاؤس میں بلاول کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر رہی ہیں۔ بڑا افسوس ہوا آپ کو دادی کا۔ نہیں، آپ ہمدردی کے ووٹ لینا چاہ رہی ہیں، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عوام بھولی عوام، بیوقوف عوام ہے، جاہل عوام ہے، اس کو جیسے روئیں گے تو ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ عوام کو غیرت اب شرم کرنا چاہیے، اب عوام کو جوش اپنا ہوش جگانا چاہیے کہ ہم نے 2 نمبر اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ، کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ اور خان صاحب آپ کو ایک بار بھی پہلے بھی کہا تھا کہ 18 سال سے لے کے 45 سال آپ نے لون کی مدت رکھی ہوئی ہے کہ 45 سال سے بعد 50 سال یا 51 سال کا بندہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو نہیں پال سکتا، اپنے ماں باپ کے لیے یا بچوں کے لیے کاروبار نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ آپ اسٹل اسی بات پہ ہیں کہ 18 سے 45، کیا 50 51 52 53 54 55 60 سال 65 سال کی عمر کے بندہ کاروبار نہ کرے، وہ اپنے بچوں کو نہ پالے، وہ کیا آتما ہتیا کر لے، خودکشی کر لے؟ غریب لوگ 60 سال کے بھی ہیں، غریب لوگ 50 سال کے بھی ہیں۔
ان کا بھی احساس کریں. مہنگائی کور ہو جائے گی, مہنگائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے لوٹا ہوا ملک آپ کو ملا تھا, اس کو آپ کو کور کرنے میں بہت ٹائم لگنا ہے. 5 سال تو آپ کو یہ چاہیے, کسی کو بولنے نہیں چاہیے کہ مہنگائی یا نہ مہنگائی, لیکن آپ جو سہولتیں دے رہے ہیں ان میں ایج فیکٹر ضرور دیکھیں کہ 40-45 سال سے بعد کا زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا. مہربانی کریں خان صاحب, پہلے بھی پی ٹی آئی کے تھے, 18 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں, اگلے 28 سال بھی پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں گے. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے, اور تھوڑا سا اپنے فیصلوں پہ غور کریں, اور ان جو یہ ڈڈو چارجر مارجر ہیں نا, ان کی زبانیں روکیں. چاہے آپ روکیں, چاہے چیف جسٹس روکیں, چاہے قمر جاوید باجوہ صاحب روکیں, ان کی زبانیں روکیں گے تو کچھ بنے گا. اگر اتنے ایماندار یہ سب کچھ ہوتے تو میاں صاحب بھاگے نہ ہوتے, آگے ملک میں بیٹھتے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ملک میں جان دے دی تھی, باہر نہیں تھا گیا. یہ بھی اگر غیرت مند ہوتا تو اپنے ملک میں بیٹھ کے جان دے دیتا, کہتا میں اپنے ملک کے عوام کے لیے ہوں. جھوٹا ہے, بے ایمان ہے, سب کچھ ہے. اب اس کے بعد میرے پاس اور لفظ کچھ نہیں ہے میں کہوں. اب یہی کہوں گا اس کے بعد, پاکستان زندہ باد, آرمی چیف زندہ باد, چیف جسٹس زندہ باد, عمران خان زندہ باد. السلام علیکم. اور یہ درخواست ہے کہ یہ ویڈیو جتنی ہو سکے پھیلا دیں پلیز. اللہ حافظ.